اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اپنے دلوں کی نیتوں کو صحیح کر لے، اور ہماری جو کلاس عقیدہ ختم نبوت جو پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو سمجھنے اور منکرین ختم نبوت کے خلاف اخلاص نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہے امام مہدی کے سلسلے میں۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم آپ کو امام مہدی کا تعارف کراتے ہیں، اور پھر قرآن پاک، پھر احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر آنے والے اسباق میں دلائل پر اعتراضات کرنے والے، حملہ کرنے والے لوگوں کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ہی کتابوں سے ہم جوابات دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو امام مہدی کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے مطابق جو ہے کہ مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے گا سبق۔ اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ آپ نہ ہی نبوت کے مدعی ہوں گے اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ، ہماری بات توجہ چاہے گی۔ احادیث میں ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی صحیح حدیث میں آپ کے لیے امام مہدی کے الفاظ نہیں ملتے۔ بہت توجہ، امام مہدی کے الفاظ نہیں ملتے، بلکہ صرف المہدی کہا گیا ہے۔ مہدی کہتے ہیں، مہدی بھی نہیں ہوتا، مہدی، الف لام میم چھوٹا والا ہا دال یا، المہدی کہا گیا ہے۔ انہیں امام مہدی صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے امام ہوں گے، پیشوا ہوں گے اور حاکم ہوں گے، اس لیے امام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ وہ شخصیت لوگوں کو اپنی مہدیت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی، اور نہ ہی کہیں آیا ہے کہ لوگوں کے لیے کسی خاص معین شخصیت کی مہدیت پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی ہر 100 سال کے، ہر 100 سال کے سر پر ایسے لوگ ظاہر فرماتے رہیں گے جو تجدید دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، یعنی دین میں جو غلط باتیں داخل ہوں گی انہیں دین سے الگ کرتے رہیں گے۔ دین کے اوپر حملے ہوں گے، چوریاں ہوں گی، لیکن وہ ڈاکوؤں کو پکڑنے والے ہوں گے۔ کیمرہ بند کر لیجئے برائے کرم۔ ڈاکوؤں کو پکڑنے والے ہوں گے، جو چور ہوں گے ان کو چوروں کو پکڑنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ہاں، جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام اصطلاح میں مجددین کہا جاتا ہے، مجدد۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق کسی محدث یا عالم نے یہ نہیں کیا کہ ہر زمانے میں کسی خاص فرد یا افراد کی مجددیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجددیت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہستیاں تو اپنا کام کرتی ہیں، اور کام کر کر امت کو نفع دے کر چلی جاتی ہیں، لیکن لوگوں سے یہ کہتے کبھی نہیں سنا کہ ہماری مجددیت پر ایمان لاؤ، ہم بہت بڑے ولی ہیں، ہم بہت بڑے مجدد ہیں، ہمارے اوپر ایمان لاؤ، کبھی کہتے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ آئے، کام کرا، چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو ان روایات کے بارے میں جن کے اندر اس شخصیت کے بارے میں خبر دی گئی،
جنہیں مہدی کہا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے کہ ایک گروہ نے تو صاف طور پر، بالکل کلیہ صاف طور پر روایات اور احادیث کو ناقابل اعتبار بتلایا ہے اور ضعیف کہہ دیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ کسی ایسی شخصیت کو نہیں آنا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں مہدی کے ذکر والی روایات نہیں، اس لیے یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی کی ساری روایات جو ہے وہ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی ہیں، جو کعب اور احبار اور وہاب ابن منبہ نے جو تمام لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ کبھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ روایات میں جن کے اندر ظہور مہدی کا ذکر ہے شدید تعارض ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسری جماعت ایسی ہے جس نے ظہور مہدی کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کو بھی عوام الناس میں بیان کرنا شروع کر دیا، موضوع روایت من گھڑت بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اس کے بارے میں صحیح حدیث شاید موجود ہی نہیں ہے۔ ایسا تو یاد رکھو یہ دونوں گروہ غلطی پہ ہے۔ نہ تو ظہور مہدی صرف افسانہ ہے اور نہ ہی وہ تمام احادیث ضعیف ہے جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے ظہور کی خبر دی ہے، بلکہ اس بارے میں حدیث کی ایک کثیر تعداد اور صحیح اور حسن درجے کی بھی ہے، یاد رکھیے، جن میں سے چند احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ نہ اسرائیلی ہیں اور نہ وہ من گھڑت ہیں، وہ بالکل وہ حسن درجے کی روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ صحیح روایات کے علاوہ ایک کثیر تعداد ضعیف من گھڑت اور موضوع روایات اور آثار کی بھی ہے، جن سے ظہور مہدی پہ استدلال کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صحیح اور حسن احادیث کی ایک کثیر تعداد کا ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی۔ جب یہ ہے تو پھر وہاں کیوں جائے؟ تو امام مہدی کے بارے میں امت مسلمہ کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ سال پہلے امام مہدی پیدا ہوں گے، اور وہ مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے کر جائیں گے۔ کہاں سے؟ مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور پھر وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جی، یہ پھر وقت کے علماء جو ہوں گے ان کو پہچان لیں گے، اور جب ان کا طواف مکمل ہوگا تو سب سے پہلے کچھ علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے بعد عمومی عام طور پہ بیعت ہوگی۔ بیعت اس بات پر ہوگی کہ اسلام کے بول بالے کے لیے ہم کوشش کریں گے، چاہے اس کام میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ اس کے بعد امام مہدی کی جو سربراہی میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا آغاز ہوگا، اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہوگا، وہ ہو جائیں گے، نازل ہو جائیں گے، نزول ہوگا۔ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت نزول ہوگا اس وقت نماز کے لیے مسلمان صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ نماز کی امامت کروائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے کہ وہ چنانچہ امام مہدی کو اس وقت نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی نمازوں کی امامت فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ امام مہدی کے بارے میں بہت سی ضعیف روایات، جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں جن میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ہم صرف اور صرف ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جو صحت کے اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے قابل اعتبار ہے
اور ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا، اور ان میں اختلاف بہت کم ہے۔ لہذا ہم آپ کے سامنے وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت دیکھو، عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عطرة من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. کہہ رہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے گا، دلیل پیش کر رہے ہیں کیونکہ یہ دلیلیں ابھی آگے آنے والے سبق میں سمجھ میں آئیں گی۔ دوسری روایت سنیے ترمذی شریف کی، عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب، کہ جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی مہدی جو ہے، مہدی جو میرا ہم نام ہوگا، عرب کا بادشاہ نہ بن جائے گا، تب تک کیا نہیں ہوگی؟ قیامت، دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک۔ تیسری روایت سنیے ابو داود کی، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا۔ یہ روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے، اگر زمانے سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، بھیجے گا، اور وہ اسے عدل انصاف اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم جور سے بھر دی گئی۔ اسی طرح چوتھی روایت ابو داود شریف کی، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديث لتول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح کا برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ عدل انصاف سے زمین کو بھر دے گا، انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم جور سے بھر دی گئی ہے۔ یہ روایت سفیان رضی اللہ حضرت سفیان جو ہے راوی ہے، ان کی روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں دنیا نہیں جائے گی یا ختم نہیں ہوگی کب تک عربوں کا مالک ایک ایسا شخص ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ پانچویں روایت سنو، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہة اقن الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما يملك 7 سنين۔ ابو داود شریف کہہ رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے،
وہ روئے زمین کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ وہ ظلم جور سے بھر دی گئی ہے. ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی روایت کے مطابق. ایک اور حدیث سنو. عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعض من أهل الشام فيخسف بهم باليداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه للأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. یہ روایت جو کر رہی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ ہے. کہہ رہی ہیں ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا. کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک خلیفے کی موت کے وقت کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکے کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا. اہل مکے میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، مکے کے لوگ، اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے. اسے یہ پسند نہیں ہوگا. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے، اور شام، ملک شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا. تو مکہ اور مدینے کے درمیان مقام بیدہ ہے، وہاں سب کے سب دھسا دیے جائیں گے. جب لوگ اس صورت کو، یہ صورت جو حال ہوگی، اس کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال جو ہوں گے اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی. اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال جو ہوگا، ننہالی رشتہ، ننہالی، وہ بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا. وہ اس پر غالب آئیں گے. یہی جو لشکر ہوگا، یعنی کہ جو ننہال جس کا تھا، کلب کا لشکر ہوگا، اور وہ نامراد رہے گا. وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہیں رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا. وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا. پھر وہ وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی سب اس کا خلاصہ کریں گے. ایک اور حدیث سن لیجئے. عن ام سلمة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اب بھی رسول اللہ آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریے. کتنے لوگ ہیں؟ 150-200 لوگ ہیں. ایک بار میں کتنا درود پہنچ جائے گا؟ سب لوگ مل کے کہیے. عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت. کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر فيأتيه عسب العراق وأبدال الشام فيأتيهم جيش من الشام حتى إذا كانوا باليبدأ قصف بهم ثم يصير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم الله. قال وكان يقال ان الخائب يومئذ من خاب من غنیمت قلب. کہہ رہی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص یعنی مہدی سے رکن جو ہوگا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، جو اہل بدر کی تعداد کے مثل
افراد بیعت کریں گے، خلافت کریں گے. اس کے بعد اس خلیفہ کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے قطب ابدال آئیں گے. اس خلیفہ سے جنگ کے لیے لشکر شام سے روانہ ہوگا. یہاں تک کہ لشکر جب یعنی کہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. پھر ایک قریشی آدمی ان کی طرف آئے گا. اس کے ننہال جو ہوگا وہ قبیلے کلب سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ان کو شکست دے گا اور کہا جائے گا اس موقع پر وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہوگا جو قبیلے کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا ہے. ایک اور روایت سن لیجیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا. حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے، میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا. میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا. اللہ اس کے لیے بارش برسائیں گے اور زمین اپنی نباتات نکلے گی، جو ہے اس کو اگے گی. ہاں وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ يَعِيسُ 7 أو 8. یہ زمین یعنی کہ جب بارش برسے گی وہ زمین کے اندر سے جو کچھ ہوگا وہ نکلے گا، ہاں، اور وہ مال صحیح لوگوں کو دے گا. جو چوپاؤں کی کثرت اور کیا کہتے ہیں چوپاؤں کی کثرت ہوگی اور امت بہت زیادہ ہوگی. وہ 7 یا 8 سال رہے گا. او 7 او 8 یعنی حججا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت سن لیجیے. عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. مسلم شریف. کہہ رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو نہیں یکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا يعد. یعنی کہ تمہارے خلفاء میں ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا. ایک اور روایت ہے، آخری سن لو پھر اس کے بعد سمیٹ رہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت سن لیجیے. حدیث ہے، تو اللہ کے وسلم کی قول سن رہے ہیں تو اس سے سن کے بور نہیں ہونا ہے. آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے. ایک اور حدیث آخری، پھر اس کا خلاصہ بیان کر دیں گے 2 منٹ کے اندر، سمجھ میں آ جائے گا. جابر بن عبد اللہ یقول، یہ عبارت ہے اصل میں، عبارت پڑھ لیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. یہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں سمعت النبی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا؟ لا تزال طائفة من امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا. وہ قیامت کے دن تک جس بھی معرکے میں ہوں گے غالب رہیں گے. کہا پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس طائفہ جو گروہ ہوگا اس کو گروہ کا امیر مہدی کہیں گے آئے ہمیں نماز پڑھائیں. مہدی کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت اور شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر رہو. یہ روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آئیے ان کا ہم 1 منٹ کے اندر 2 منٹ میں خلاصہ بیان کرتے ہیں. ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلا کہ امام مہدی کے بارے میں
بہت ساری ان احادیث سے باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لو، بہت قیمتی باتیں ہیں یہ، مستند باتیں، مستند۔ لاؤ آپ کے پاس جتنی دلیلیں ہوں، لاؤ آپ کے پاس جتنے دلائل ہوں، ہماری بات سے ملا لینا۔ اور ابھی یہ آپ کو چیلنج ہے، کوئی بھی ان دلائل کا رد کر دے وہاں مجھے پیش کر دیجئے، یہ خادم انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہے دلائل کی روشنی میں۔ یاد رکھیے کیا فرمایا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3، امام مہدی سادات میں سے ہوں گے۔ اور سن لیجئے، نمبر 4، امام مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے جب ان کو پہچان کر ان کی بیعت کی جائے گی اس وقت۔ نمبر 5، امام مہدی بادشاہ ہوں گے، حاکم ہوں گے۔ اور اسی طرح امام مہدی زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ عدل انصاف۔ امام مہدی کی حکومت جو ہوگی، جو ابھی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، تقریباً 7 یا 8 یا 9 سال تک ہوگی، 7 سال یا 8 یا 9 سال تک ہوگی امام مہدی کی حکومت۔ 7 سے تقریباً 9 سال مان لو، 7 سال یا 8 سال یا 9 سال، ٹھیک ہے بھائی۔ امام مہدی کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اسی وقت۔ اور پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور سن لو آخری بات جو پتہ چلی، امام مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ تو آج کے سبق سے یہی باتیں پتہ چلی جو کہ آپ کے سامنے ہم نے بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق کل ہوگا۔ آپ لوگ دوبارہ اس کو سننا ہے تو یوٹیوب پر آ جائے گا یہ انشاءاللہ، اس کو خود سنیے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریے گا، دوسروں کو بھی ضرور پہنچائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔